Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. I'm joined by two of our very esteemed guests. Shahab Karni صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. فاروق صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں KGC پریزیڈنٹ فرام کینیڈا. آج ہم جو تین چیزیں ڈسکس کریں گے، میں چاہوں گا کہ دونوں اپنے اینالسٹ اور ایکسپرٹ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو سٹینڈ آف ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، رپورٹڈلی 25,000 کے قریب فورسز وہاں پہ ڈپلائی کر دی گئی ہیں، لاکھوں کے حساب سے پبلک روڈز پہ ہے. پچھلے 3 دن سے پورا کشمیر ریجن پریٹی مچ شٹ ڈاؤن اور انٹرنیٹ کلیمپ ڈاؤن ہے کمپلیٹلی. انفارمیشن بہت کم آ رہی ہیں، جو بھی فلٹرڈ ہو کے باہر آ رہی ہیں یا کسی بھی ہیومن ریسورس سے باہر آ رہی ہیں، ان کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہنڈریڈز کے حساب سے کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. ایکچوئل فگر بتانا بہت مشکل ہے کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں پچھلے 2004 سے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں سے لاشیں غائب کر دی جاتی ہیں. سو ایکچوئل نمبر لینا بڑا مشکل ہے، لیکن جو بھی سوشل میڈیا یا پبلک انفارمیشن یا رشتہ داروں کے تھرو جو بھی انفارمیشن آئی ہے اس حساب سے کیجویلٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. 25,000 جس طرح میں نے عرض کیا فورسز اس وقت راولا کوٹ ریجن کو کورڈن آف کیے ہوئے، پبلک باہر بھی بیٹھی ہے اور اندر بھی بیٹھی ہے، ایک جنگ کا سا سما بنا ہوا ہے. پوچھنا میں یہ چاہوں گا، سب سے پہلے میں کرنی صاحب سے لوں گا. کرنی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا یہ جو انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس وقت، ہم ہر چیز کو جو بھی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے اس کو ہم ملیٹریلی فورس کے تھرو کیوں ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی تھینک یو قاضی صاحب. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ 80 سال ہو جائیں گے آلموسٹ انڈیا پاکستان کی سیپریشن کو. تو ہماری سائٹ پہ یعنی کہ جو پاکستان ہے، پاکستان کے اوور آل ڈی این اے میں ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ شروع سے ڈیریل ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے ہر چیز جو ہے وہ مارشل ریس اور مارشل ایٹیچیوڈ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے. اور اس کی شکتا جو لیونگ ایگزامپل ہے بنگلہ دیش کا کریٹ ہونا ہے کہ ٹالرنس نہیں ہے، لوگوں کی بات سننے کی اسپیس ہم نہیں دیتے. تو بنگلہ دیش بن گیا. بنگلہ دیش کے بعد کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، ویدر رائٹ اور رانگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. آلموسٹ 40 سال ہو گئے اس کانفلکٹ کو. اس کے بعد بلوچیوں کا ہو گیا اور اس کے بعد اب تھوڑا بہت پچھلے 5-6 سال سے پختونوں کے ساتھ شروع ہو گیا. اب انفارچونیٹلی لیٹسٹ جو ہے وہ کشمیر جو پاکستان کی سائڈ میں. تو لگتا یہ کہ اس انٹالرنس سے آپس میں اتنا پولرائزیشن ہو گیا ہے اور آپس میں ڈویژن کے لیے، چاہے وہ ہم مسلم امہ ہوں، پاکستانیز ہوں، مطلب اس سے زیادہ اور کیا یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہوگی. تو آئی تھنک کچھ مینوفیکچرنگ فالٹ یا ڈی این اے کی خرابی ہے. ڈی این اے کی خرابی ہے. فاروق صدیقی صاحب، آپ کی ایک لائف لانگ پولیٹیکل سٹرگل ہے جس کو آپ نے لیڈ کیا ہے اور آپ ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ کتنے بھی بڑے سے بڑا ایشو ہو جائے اس کو ٹیبل پہ ڈائیلاگ کے تھرو، نیگوشیشن کے تھرو اس کو ریزالو کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس وقت آزاد کشمیر میں اس طرح کا سینیریو دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم پچھلی کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آپ یہ جو سچویشن آل آف اے سڈن ایمرج ہوئی ہے، were you expecting it کہ پاکستان اس طرح بروٹلی فورس استعمال کرے گا ایک چھوٹے سے انٹرنل ایشو کے لیے جو کہ ود ان دا اسٹیٹ پولیٹیکل ایشو تھا؟ اس وقت وہ جیو پولیٹیکل ایشو تو ہو بھی نہیں رہا تھا اس کو، لیکن اس وقت اس کو جیو پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا بائی فورس. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن ڈیولپنگ ان کشمیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن پہ میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے جو یہ تحریک عوامی ایکشن کمیٹی کی اٹھی ہے، یہ ایک تحریک اٹھی ہے آن سوشل ایشوز. It was as you very rightly said that internal issues جو social issues تھے، economical issues تھے. It has nothing to do with the overall political struggle which is going on جو کشمیر میں ہو رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں نروس ہو جاتے ہیں جب بھی کبھی کشمیر میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی تحریک چلتی ہے تو یہ بہت نروس ہوتے ہیں. یہ پاکستان کو اس وقت
اپنے آپ میں ایک ریسپانسبل ملک کی طرح ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، فری ایکسپریشن آف تھاٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال سے جب سے ہندوستان کے ساتھ وہ آپریشن سندور ہوا، اس کے بعد پاکستان کی ایک پوزیشن بن گئی ہے، ایک لیڈرشپ پوزیشن بن گئی ہے ان مسلم ورلڈ. تو it has to maintain its leadership position by not going violent against the genuine demands جو ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بیسک اس میں کاسٹ آف لیونگ آف اکنامیکل بریف گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی تھی، پبلک سروسز تھے، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن ایشوز جو ہیں ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کو میرے خیال میں ایک سائڈ سے رکھنا چاہیے. بیکاز کشمیر کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہے ان کے کنوٹیشن بہت وسیع ہے. اس لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جینوئن مطالبے ہیں ریگارڈنگ اکنامیکل ایشوز، کاسٹ آف لیونگ جس میں آ جاتا ہے ریڈکشن آف پریولیجز، گریٹر ٹرانسپیرنسی ان پبلک انویسٹمنٹ ریفارمز، تو بیٹر روڈس اینڈ انفراسٹرکچر، امپروو ٹیلی کمیونیکیشن، یہ جو سب چیزیں ہیں ان کے بارے میں حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر یا ارباب اقتدار جو بھی ہیں وہاں پہ، وہ ملٹری ہو یا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ان چیزوں پر کو ڈیفینیٹلی نیگوسیشن کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. اٹ از کنڈیمیبل دیٹ آپ یوز کر رہے ہیں فورس، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور وہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کے کنٹرول میں ہے وہاں پر بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے اس چیز میں. تو پاکستان ہیز ٹو ٹریڈ وہ جو سرکس میں وہ ٹرپیز جو ہوتا ہے نا، ویری بیلنسڈ ایٹیچیوڈ، اور اسٹارٹ نیگوشیٹنگ ود دیز پیپل اینڈ ایکسیپٹ دیئر ڈیمانڈ، نیگوشیٹ ود دم. ہاں، عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ اس کو ایسی کنوٹیشن اور پولیٹیکل ٹرینڈ نہ دیں جس سے پورے کشمیر کا جو ایک متنازع علاقہ ہے اس پر اثر ہو جائے. تو مائی اپیل از دیٹ the violence should be condemned, and it's condemnable, but at the same time Pakistan needs to also look at how to tackle with it, کیونکہ لوگوں کا غصہ ہے، ان کی ڈیمانڈس ہیں جو جینوئن ہے، اور ان کو this is also condemnable کہ آپ ایک پارٹی کو جو سوشل ایشوز پہ وائسز ریز کرتے ہیں ان کو آپ بین کر لیں، which is not good. کرنی صاحب، آئی نو آپ کے پاس ٹائم کم ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے مین اسٹریٹ میڈیا پہ، بہت سارے اپنے آپ کو جو آپ کو سوڈو دانشور کہتے ہیں، وہ آ کے ایک پروپوگیشن چل رہی ہے جس میں یہ جو کشمیر کا اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا جو سوشل اور پیورلی اکنامیکل ایشوز ہیں جس کو وہ ایڈریس کروانا چاہ رہے تھے ود ان دا اسٹیٹ تھرو دیئر پولیٹیکل اسٹرکچر، جو بھی ان کے پاس ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اس کے تھرو اپنے ریسورسز کو اپنی عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کوشش کو پاکستان کے اندر، خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر، ایک نفرت کی ایسی ہوا دے دی گئی ہے جس طرح خدا نخواستہ یہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ چھڑ گئی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ سکنس کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیزیز بیہائنڈ اٹ؟ نہیں، پہلے تو میں ڈس ایگری کروں گا فاروق صدیقی صاحب سے کہ یہ سوشیو اکنامک جتنے پوائنٹس تھے نا آؤٹ آف 37 اس پہ سب پہ ایگریمنٹ ہو چکا، سب پہ کنسیشن مل چکے. پرابلم یہ نہیں تھا فاروق صاحب، پرابلم تھا 12 سیٹوں کا جو مہاجرین کے نام پہ الوکیٹ کی گئی ہیں. وہ 12 سیٹیں یوز ہوتی ہیں کشمیر میں ہمارے یہ سو کالڈ آزاد جو ہم کہتے ہیں اس میں گورنمنٹ کو سوئنگ کرنے کے لیے، اور اس میں پنڈی اور اسلام آباد پراکسی کے طور پہ یوز کرتے ہیں پولیٹیکل فورسز کو، کیونکہ بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے. تو باٹم لائن وہ پرابلم ہے. تو آپ نے قاضی صاحب کہا نا کہ
ڈیزیز، تو اصل پرابلم تو وہاں پر ہے. مطلب یہ کہ ہمیں اسی چیز پہ بات کرنی پڑے گی. جی ایک منٹ فاروق بھائی. اچھا اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا مین اسٹریم میڈیا. مین اسٹریم میڈیا جو ہے آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا؟ سارے آپ کے ایکٹس اور لاز بنے ہوئے ہیں سپریس کرنے کے. نمبر 1 سارے اشتہار جو ہیں وہ پنڈی اور اسلام آباد کے تھمز کے تھرو ریلیز ہوتے ہیں اس میڈیا کو, چاہے وہ الیکٹرانک کا ہو یا پرنٹ کا ہو. they cannot we cannot treat them as a free expression media. اچھا جہاں تک دوسری ایک اور بات ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارا, ان میں سے کچھ اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے, وہ بھی مادر پدر آزاد چل رہے ہیں. ان کے بھی کوئی پروٹوکول ایس او پیز ڈیکورم تو ہے نہیں. یہ تو ایک پاکستان تو ایک عجیب, کہتے ہیں اردو میں عجیب الخلقت بچہ بن گیا, ہیٹروجینیس قسم کا, جس کے پتہ نہیں 4 سر ہیں, 8 پاؤں ہیں, 9 آنکھیں ہیں, کتنے دم ہیں. اٹس ناٹ اے نارمل کنٹری. قاضی صاحب قاضی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. مجھے اس میں ایک چیز جو دکھائی دے رہی ہے کہ اگین جو یہ سوشو اکنامیکل جو اپرائزنگ ہو رہی ہے, اس کو ایک پولیٹیکل کنوٹیشن دینا کسی کے لیے کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ 12 سیٹیں ریفیوجیز کا, ڈیفینیٹلی اف دس از اے پرابلم دین مائی اپیل ٹو عوامی ایکشن کمیٹی از دیٹ یو بیکم اے پولیٹیکل پارٹی. آپ پولیٹیکل پارٹی بن لیے اور الیکشن میں حصہ لے لیجئے, اور الیکشن میں حصہ لینے کے بعد آپ اگر میجارٹی میں آ جائیں گے تو پھر یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن as a matter of fact demanding about this 12 seats ki it should be abolished and it should be given straight away, I don't think that is wo cheese will be in favor of Kashmir cause. Because میں نے آج ایک یہاں پر کوئی آرگنائزیشن نکلی ہے, انہوں نے ایک لیٹر لکھی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کو کہ کسی پاکستان کونسل جنرل کو کہ آپ اپنی فوجیں نکالیے وہاں سے ایز پر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن. So this is becoming more of a political and less of a economical and social issues, and I think that it should not turn to that extent. We should support the genuine aspirations, جو genuine requirements ہیں economical and social of آزاد کشمیر کے لوگوں کے. ان پہ وہ جو میں نے it's a lot of it, وہ ٹیکس بہت دیتے ہیں and in return ان کو زیادہ نہیں ملتا ہے. They should be given the royalty of the water. They should be, Pakistan's constitution 257, article 257 should guarantee their autonomy. چلے یہ قاضی صاحب میں اجازت دیجیے, I have to leave, تو پلیز کنٹینیو دی کنورسیشن. کرنی صاحب آپ سے, کرنی صاحب بیفور یو لیو پلیز کامنٹ آن انٹرنیشنل ایمنسٹی نے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کو پاکستان میں ایک صدارتی اور ناٹ پاکستان کشمیر کے اندر ایک صدارتی آرڈیننس کے تھرو اس کو بین کیا اور اس کو کہا جی کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. حالانکہ آپ کو اور مجھے پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ نہ تو یہ کوئی آرگنائزیشن ہے, نہ یہ کوئی رجسٹرڈ اینٹی ہے, نہ یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے. اٹس اے گروپ آف پیپل کنسرن سٹیزن آف کشمیر جن کا یہ ایک مدعا تھا کہ یہ ہماری پرابلم سالو کی جائے. یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ ان ہیومن ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, امورل ہے, اور اس کو کسی صورت میں بھی انڈورس نہیں کیا جاتا. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ اس کا وہ اس لیے نہیں کر سکتے, اس کا لاجیکل جواب میں دیتا ہوں کہ بھائی 37 پوائنٹ تھے نا 37, اس میں سے 36 تو آپ نے کنسیشن دے دیے, ایگری کر لیا, ان کو ساری رائٹس دے دیے, اس پہ ایگری کر گئے. تو میرا سوال یہ ہے لاجیکلی کہ اگر وہ ایک ٹیررسٹ گروپ تھا تو وہ 36 کے کنسیشن کیوں دیے تھے نمبر 1, اور ان کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے جا کے کیوں نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو ایک دن پہلے تک جو تھے وہ تو سب بھائی تھے, جیسی 12 سیٹوں کے اوپر انہوں نے نہ کی تو وہ ٹیررسٹ ہو گئے. یار یہ بڑا اچھا کام ہے. تو اس میں ایمنسٹی کیا مطلب, کوئی بھی کامن سینس کا اینٹیٹی ہوگی, بندہ یا بندی ہوگی, وہ یہی کہے گا کہ بھائی
آپ کون لوگ ہو یار؟ Thank you, Kanni Saab. Thank you for being on the show. Inshallah, we'll connect again. I just wanted to فاروق صدیقی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ اسی جو کرنی صاحب نے کامنٹ دی, تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. یہ جو ڈیڈ لاک اس وقت ہے اباؤٹ یہ 12 سیٹوں کا, جی 12 کا جو ڈیڈ لاک ہے, یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیدار ہیں اور یا لیڈرز ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ یہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ گورننس ریفارم سے ہی ہو سکتا ہے. یہ 12 سیٹوں کا یہ جو مسئلہ ہے, اگر وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, تو یہ بات چیت سے حل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہے. فاروق صدیقی صاحب, آپ کی بات بالکل بجائے, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہے, لیکن آپ کو بھی اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی سب سے زیادہ گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو پولیٹیکل مینوورنگ ہے وہ الیکشن کے تھرو نہیں ہوتی. الیکشن کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے, اپنے بندے لائے جاتے ہیں, اس کے اندر اس طرح کی 12 سیٹیں لا کے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں کے آپ کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکیں. کوئی ایک پرائم منسٹر, کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ کی بات کے خلاف کوئی بات کر سکے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر آپ اپنا آرگومنٹ دیجئے. پرائم منسٹر اس وقت کرن جو انسٹالڈ پرائم منسٹر آزاد کشمیر فیصل راٹھور ہے, وہ ایک پاکستان کے ٹی وی شو میں بیٹھا ہوا ہے طلعت حسین کے ساتھ. وہاں پہ اس سے سوال کیا, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے سارے مسائل سننے کے لیے تیار ہیں. اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دی ہے, تو آپ اس کو کس طرح اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. انہوں نے کہا جی ہم طالبان اور باقی اینٹیٹیز کے ساتھ بھی تو کر رہے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ نے اس کو پھر بین کیوں کیا ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہوں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے بین کیا ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے. اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا کہ آپ نیگوشیشن تو کر لیں, لیکن میرے پاس بریکنگ نیوز ہے, جن لوگوں کے پاس کنٹرول ہے کشمیر کا, ان کا کہنا ہے جی کہ ہم یہ 12 سیٹوں پہ بات نہیں کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکلی سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, جو وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا. یہ سسٹم منور کیا جاتا ہے ایسے کرپٹ اور فلوئڈ سسٹم کے اندر. عوامی ایکشن کمیشن کیسے آ کے اپنی بات منوا سکے گی؟ پھر تو آپ لوگ یا باقی جتنے بھی ان کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہیں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک پولیٹیکل موٹیو تھا, وہ گورنمنٹ پاور میں آنا چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے آ کے انہوں نے اتنی بڑی موومنٹ چلائی. اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے نان پولیٹیکل, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک گروپ بنا ہے, پریشر گروپ ہے, جس کی بات کو مانا جائے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھنے چاہیے, آؤٹ کم دکھانی چاہیے بجائے سے کہ آپ گولی چلا دیں. دیٹس دا پوائنٹ. نہیں, آئی ایگری ود یو کہ ہماری سمپتیز, ہماری سپورٹ کسی بھی رائٹ تھنکنگ پرسن کی سپورٹ ہونی چاہیے ود عوامی ایکشن کمیٹی, as long as they are demanding the rightful those demands of social and economical. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یا جو بھی ارباب اقتدار ہیں وہاں پہ, ان کو the first thing what they should do is یہ جو ریووک یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا یہ آرڈر جو انہوں نے نکالا ہے, اس کو ریووک کر لیجئے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کی باتیں سنیے اور ان کی جو گریوینسز ہیں ان پر میکسیمم توجہ دے کر ان کو حل کر لیجئے, کیونکہ ان کی ڈیمانڈز بہت جینوئن ہیں. ان کی ڈیمانڈز امپرووڈ ایجوکیشن سروسز ہے, ان کی ڈیمانڈز بیٹر روڈز ہے, انفراسٹرکچر ہے, امپرووڈ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, انٹرنیٹ سروسز ہے, امپلائمنٹ آف یوتھ ہے, لوور ٹیکسز اینڈ گورنمنٹ فیس ہے, میجرز اگینسٹ انفلیشن اینڈ رائزنگ اس کی ڈیمانڈ ہے, سبسیڈائزڈ ویٹ آن فلور. یہ چیزیں تو کوئی ٹیررزم کے ساتھ آپ الائن نہیں کر سکتے ہو. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ان کی ڈیمانڈس ہیں, جو 38 پوائنٹس ہیں ان کے میرے خیال میں, تو وہ سارے جینوئن ڈیمانڈس ہیں. اور وہ ٹیررزم, دس از اسٹرینج. اینڈ the first thing Pakistan government or
those people should do is that revoke that. And ان کے ساتھ آپ بیٹھ لیجئے, ان کے ساتھ بات کر لیجئے. ہاں میں ایک چیز اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا یہ آگے چلے گا, جس طرح سے اس کو یہ چلا رہے ہیں, ہندوستان جو ہے وہ اس کو بہت ایکسپلائٹ کرے گا. اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ, وہاں پر نہیں, جو وہاں پر بھی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ایک پولیٹیکل کنوٹیشن دینا چاہتے ہیں, جس سے تحریک آزادی کشمیر پر بہت برا اثر پڑے گا. یہ میں کیونکہ جو ظلم اور جو اپریشن مقبوضہ کشمیر, جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے, جو وہاں پر ہو رہا ہے, اس پر ہندوستان زیادہ ہی ظلم اور ستم کر لے گا. تو اس لیے میری اپیل ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ اپنے ڈیمانڈز جو ہیں ان کو آپ ان سے پیچھے مت ہٹیے, لیکن نیگوسیشن کا طریقہ استعمال کر لیجئے, پیسفل پروٹیسٹ کا استعمال کر لیجئے. اور پاکستان کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ فی الفور یہ ٹیررزم کا جو ہے انہوں نے ان پر بین کیا ہے, اس کو اٹھائے, ان کو اپنی ہی سٹیزنری سمجھ کر ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اور ان سے میں یہ بھی کہ یہ جو 12 سیٹوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہے, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے اس کو آپ ریگولیٹ کریں گے. سو مائی اپیل ٹو آل کشمیریز از دیٹ پلیز سٹ ڈاؤن میوچولی, اینڈ یہ جو آپ کی ڈیمانڈس ہیں جینوئن ہے, ان پر بات کرنی چاہیے اور ان ڈیمانڈس کو میٹ کرنا چاہیے. That is the responsibility of the state of Pakistan. That is the responsibility of those political people who control and administer this Azad Kashmir. کیونکہ یہ ایک علاقہ ہے جس پر دنیا کی نظریں ہیں, اور we don't want Kashmir to be exploited by forces which are against the people of Kashmir. فاروق صدیقی صاحب, آپ نے پچھلے 1 سال سے دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی ساری موومنٹ پیسفل رہی ہے, اینڈ اٹ اسٹوڈ ود ان دیئر اون گراؤنڈس, اور انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جس کا کہیں سے بھی آپ کو اشارہ ملتا ہو کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, یا جیو پولیٹیکل اسٹرکچر میں جو پاکستان کی اسٹینڈنگ ہے یا کشمیر پالیسی کی اسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی ہنڈرنس آتی ہو یا اس کو ہوا ملتی ہو. یہ پیورلی 100% اپنی سوشل اور اکنامکل ڈیمانڈس تھیں, جس کو ابھی پولیٹیکل اس کو ایک ہوا دے دی گئی ہے بائی دی ملٹری رجیم آف پاکستان. اب میں آپ کے پاس میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ 38 پوائنٹس کا آپ نے ذکر کیا, 38 پوائنٹس میں سے 36-35 مان لیے گئے, لیکن اس کے اوپر ظلم یہ ہوا فاروق صدیقی صاحب کہ وہ ساری کی ساری باتیں 10-15 دن کے لیے مانی گی, پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آپ نے وہاں پہ فار ایگزامپل میں آپ کو الیکٹرسٹی کی بات بتاتا ہوں, وہاں پہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سبسڈائزڈ پاور دیتے ہیں, لیکن ان کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2-3 گھنٹے سے بڑھا کے 16 گھنٹے کر دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی شدید گرمی میں موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر کے اندر سردی مطلب گرمی نہیں پڑتی, لیکن آپ کو پتہ ہے جو پلین ایریا ہیں جس طرح مظفر آباد, میر پور اور اس طرح کی جو سٹیز ہیں, اس میں بڑا سخت قسم کا حبس ہوتا ہے, بڑی سخت قسم کی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اور گرمی بڑی شدید ہوتی ہے. اور وہاں پہ اگر آپ 16 گھنٹے پاور آؤٹیج رکھیں گے پنشمنٹ کرنے کے لیے کشمیریوں کو, تو کشمیری اپنی آواز تو اٹھائیں گے نا. اچھا, آواز انہوں نے اٹھا کے بہت دفعہ پولیٹیکل لوگوں سے بات کی, ایک دفعہ نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی سیشن ہوئے, اس میں بیک اینڈ فورتھ ہوئے, لیکن آخر میں انہوں نے اس کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈرامہ کیا. ڈرامہ یہ کیا کہ وہاں پہ جتنا بھی پولیٹیکل کلاس تھی ان کو بٹھا کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کرواتے ہیں, اور اس میں جا کے ان کو کہتے ہیں ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے, لیکن ہم آپ کی اس بات کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے کہ آپ 12 سیٹوں کو ہٹا دیں. آپ نے بات کرنا ہی بند کر دی. تو اس وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی even though they were in continuous negotiation with the powerful people, لیکن
ان کو مجبوراً یہ کال اس لیے کرنا پڑی کہ وہ اپنی بات سے مکر کے جھوٹ بول کے واپس جا رہے تھے. آپ کو میں ایک اور مثال دے کے میں آپ کے پاس فلور اوپن کرتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تک 80 ایئرس ہونے کو ہے, اس وقت تک آپ کے پاس اے لیول کا ہاسپٹل کوئی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ پورے کشمیر کو اکٹھا ہو کے آپ کو یہ ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ ہمیں ایک ایم آر آئی دے دیں ایک ہاسپٹل میں. ایم آر آئی کے لیے آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے جبکہ کوئی بھی ایک ڈونر اٹھا کے دے سکتا ہے, لیکن چونکہ آپ کے پاس بجٹ موجود ہے, آپ کے پاس پیسہ موجود ہے, ایک ایم ایل اے کو بتایا جاتا ہے کہ 12 بلین روپیز سالانہ ملتے ہیں, اور یہ جو 12 لوگ وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے مہاجرین کی سیٹوں پہ, ایک ایک بندہ لیتا ہے, وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ دیٹ واز دا سول پوائنٹ کہ آپ ہمارے ریسورسز ہماری عوام پہ لگائیں جائیں. اب یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یہ کوئی مطلب جاب اورینٹڈ لوگ نہیں, کسی کی کتابوں کی دکان ہے, کسی کی کریانے کی دکان ہے, یہ چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز ہیں. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بار بار جب جھوٹ بولیں گے, بار بار جب ان کی باتوں کو آپ وعدے کر کے وعدہ خلافی کریں گے, اس کے لیے یہ احتجاج بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر آپ نے گولی چلا کے اس کو اور ورس کر دیا. تو پولیٹیکل سولوشن تو چاہ رہی تھی عوامی ایکشن کمیٹی, لیکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کو اس کا جو پولیٹیکل سولوشن دینے کے بجائے آپ نے گولی چلا دی. اب واٹ وڈ بی نیکسٹ؟ اب یہ بتائیے واٹ وڈ بی نیکسٹ؟ آپ نے ان کی لیڈرشپ پہ تو کروڑ روپے کی باؤنڈریز رکھ دی ہیں, تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ ٹھیک ہے جی, وہاں پہ آزاد کشمیر میں جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, جو میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل کلاس ہے بیٹھا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے, جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کبھی ایک پرائم منسٹر بنتا ہے, کبھی دوسرا پرائم منسٹر بنتا, تیسرا پرائم منسٹر, لیکن یہ ایک پولیٹیکل کلاس ہے جو ان پر حکومت کر رہا ہے پچھلے 70-80 سال سے. اور یہ آپس میں سیٹس کو آپس میں پرائم منسٹرشپ کو بھی سالوں میں یہ تقسیم کرتے ہیں. یہ پرابلم وہاں پر ہے. وہاں پہ دوسری بھی پرابلم یہ ہے کہ لوگ بھی وہاں پہ برادری کے نام پر ووٹنگ کرتے ہیں, ووٹس دیتے ہیں. دیکھیں جی, سوسائٹی میں آپ کو اگر ڈیموکریسی لانا ہے تو آپ کو یہ برادری سسٹم ختم کرنا ہوگا, اور ووٹ اس کو دے دیجئے جو آپ کے لیے کوئی کام کر لے گا. لیکن پچھلے 80 سال سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ مسلم کانفرنس رول کر رہی ہے, یا پیپلز پارٹی پاکستان سے آ رہی ہے وہ رول کر رہی ہے, یا نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے وہ رول کر رہی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کشمیری پارٹی کہاں پر ہے وہاں پر. وہ ایمرج ہی نہیں ہوئی ہے. وہ ایمرج اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ یقین رکھتے ہیں برادری میں بنسبت کہ ایک قوم کے. یہ ہم نے ایز اے ایکٹیوسٹ فار انڈیپینڈنس آف کشمیر کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ ایک برادری کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ جٹتے ہیں, اور اسی لیے وہاں پر یہ پرابلمز جو آپ نے ابھی ڈیفائن کر لیے ہیں یہ اٹھی ہے. لیکن اب ایک لیڈرشپ ان کی اٹھی ہے. ان لیڈرشپ کو اس وقت ایموشنل نہیں, ایک باوقار طریقے سے اس تحریک کو چلانا چاہیے پیسفلی. اور the first thing what they should do کہ یہ جو برادری قصہ ہے وہاں پر جس کے بیسس پر وہاں پہ حکومتیں آتی ہیں, اس چیز کو اس طریقہ کار کو ختم کرنا چاہیے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ آزاد کشمیر اگر آزاد کشمیر رہے گا اور یہ ایک پاورفل اینٹیٹی بن جائے گا, یہ کشمیر کی تحریک کے آزادی کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو وہاں پر ہیں, جو پاکستان کے پنڈی کے ساتھ یا اسلام آباد جا کر جس طرح سے فاروق عبداللہ اور مفتی کیا ہے محبوبہ مفتی ہو یا کوئی اور ہو کشمیر میں, اس کشمیر میں وہ بھی جاتے ہیں دہلی میں اور وہاں سے حکومتیں لاتے ہیں, اسی طرح سے یہ لوگ جو یہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں بنتے ہیں ایک دوسرے کے بعد آلٹرنیٹلی, یہ بھی
اسلام آباد جاتے ہیں, پنڈی کو جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہم کو نہیں بناؤ گے تو یہ لوگ آزادی مانگیں گے یا یہ لوگ آپ سے سیپریشن کر لیں گے. تو میرے خیال میں اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو بھی لیڈر اور جو ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے اس وقت کہ وہ اپنی لیڈرشپ دکھائے, نہ کہ وہ ایک ایموشنل ڈیسیجنز لے لیں. اور میری اگین اپیل ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ مہربانی کر کے آپ ان کو یہ ٹیررسٹ کا نام, یہ لیبل لگانا بند کر لیجئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو مسائل ہیں ان پر بہت اچھی طرح سے بات کر لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دیر لگ سکتی ہے, دیر آر, بٹ نیگوشیشن از دا اونلی وے, دیر از نو ادر وے. یہ ان لیڈروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, نیگوشیشن ہی ایک راستہ ہے. آپ کسی چیز پر اس کو ہندوستان کے ایجنٹ بناؤ گے یا یہ کہو گے کہ یہ ہندوستان اس کو کر رہا ہے, ہو سکتا ہے ہندوستان کچھ اپنی کوشش کر رہا ہوگا, لیکن یہ لوگ تو جنوین ہے نا, یہ ہندوستان کے ایجنٹ تو نہیں ہے, یہ جنوین ڈیمانڈز لے کر اٹھے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ ان کو ریسپیکٹ کر کے ان کے ساتھ بیٹھیے اور معاملات حل کر دیجیے. We are joined by Jay Iqbal Saab from UK. Jay Saab, welcome to the show. Thank you for taking the time out. Thanks for having me here, Mujib bhai. Thank you. Sir ji, I'm sure you're pretty much aware of the development, what's happening in Azad Kashmir. Aapki families bhi wahan se hai, and obviously most of the people are unable to get the first hand information. Aapke paas aapki family ke, aapke whereabouts, aapki jo wahan pe connection hai, do you have any contact with them? Do you have any update how the situation is on the ground? Okay, it's very limited information coming up, and we're trying to kind of establish contact, and it's been last about 4 or 5 days. It's been really kind of an issue where we lost the contact with the families, and we don't know now actually what's happening in our houses, what's happening in our families, and because of this, the communication blockout, and that's really worrying for all of us overseas Kashmiris. It's not just us, but overall where the Kashmiris are. They're struggling to get in touch with their loved ones on the ground, and every day almost the forces are doing operations somewhere. And this morning, early morning, they started firing on the peaceful protesters, and again, a very limited information, how many injured and who's injured, who's safe. So it's very concerning, to be honest. We have seen a lot of protests taking place in UK and around the world. We have seen a huge number of Kashmiris and Pakistanis and people of concern stepping out and marching towards the consulates and the embassies and trying to uprise the situation. And UK parliamentarians have issued a statement as well. How things are turning up in UK in terms of protest, in terms of lobbying, in terms of bringing the issue to the light? Okay, matter of fact, I just came back from the local protest from outside Birmingham Consulate, and it's 4th day that from Monday, non-stop every day, we are protesting outside Consulate, and not only in Birmingham, but in London, Manchester, and Bradford, people are gathering outside their premises. And it's kind of alarming for the local residents around as well, that we are basically, because of our issue, they have to put up with all this noise that we're creating, but it's hitting the right spots where it should be. And the Foreign Office, as you've seen their statement, they had to come out to talk about why overseas Kashmiris are interfering in their personal matters. They call it personal matters between AJK and Pakistan, but overseas Kashmiris have all the right to interfere. We got our families there, we got our roots there, we got our origins there, we got our investments there, we got our properties there, and we got more than everything, we got our loved ones there.
And for all those things, basically, we need to be concerned. And when anything happens in Pakistan, whether it's a flood, whether it's an earthquake, whether it's a war or anything, they always look towards the overseas Kashmiris, and they always want us to contribute and open our bank accounts and kind of fund them with the pounds and dollars and euros, whatever we can. And we've been doing generously, to be honest. And then they were happy, the overseas Kashmiris, investing and helping and giving charity and doing. Mujiba, you run a lot of charity projects, and you know how it works. And it's a hard-earned money of us Kashmiris that we kind of putting in the economy. We travel, we go, we spend money there, we invest all sorts of things, and they look at their language. They're saying that we living on the benefits here, on the benefit system. No, we're not living on the benefit system. The majority of overseas Kashmiris are on jobs, well in businesses. They're doing really well. We are in political system here. We are in councils. We are in parliament. We have our own parliamentarians, and of course the parliamentarians have all the rights to kind of to address the concerns of their constituents, and rightfully all these parliamentarians been doing. And Imran Hussain done a really great job. When he was doing against India, they were happy. He been organizing parliamentarian sessions in parliament and wherever he could. The last, like, since the Indian bloc, when they done the lockdown in Kashmir, they were happy. The Pakistanis were quite happy, and they were promoting him on their media and everywhere. And now all of a sudden, Sam Imran Hussain is kind of a traitor to them, or they're saying he shouldn't interfere and he shouldn't talk. Why not? That's his origin, that's his root, that's his motherland. So yeah, it's astonishing. And now awareness is spreading. The more and more people are coming. We had many youngsters joined today. People been coming and going. We even had a kind of a group of local native British people. They came down. The youngsters from university, they came down and they raised their voice there, and it was really good to see. And we have two more big protests coming up this weekend. We have a march in Alam Rock Road, which is kind of our own community base, where majority of the communities around the Alam Rock Road. So we're gonna march on that. And then Sunday we have a march from Parliament Square to Pakistan High Commission, so in London. So a lot of all these overseas Kashmiris will come out in big numbers on Saturday and Sunday. And that's what's happening in United Kingdom at the moment. Overseas Kashmiris are backing up and they're supporting, whether they can physically, or whether they can do on the social media or print media. They are raising their voice and they're raising their concern. And over especially over women, they're playing a big role on the internet now, the social media, raising this concern. And now this movement has created a new sentiment. Or the people who always thought the Pakistan as a big brother, or as an advocate, or as a well-wisher. Now their eyes are opened after nearly eight decades of oppression. That the occupation has no religion. Now people have understood that occupation has no religion, and that's what's happening. Of course. Kashmiris are losing their lives, and every drop of blood is precious, and it's the result of that sacrifice that we are seeing. The international communities taking notice. I mean, it's Amnesty International, and we are to United Nations as well, that they should come forward as well. So British parliamentarians are doing good, and we been raising and asking this same question to our Home Secretary Shabana Mahmood, who also claimed to be a daughter of Kashmir, that this is the time that she should
she should raise her voice as well, and she got all the right to ban all these institutions in United Kingdom, all these consulates, until this bloodshed is stopped, and basically the basic human right violations and the street of Jammu and Kashmir. So that's Thank a you. request to her as well. Thank you, Dev, for being on the show. And I'm going to get Farooq Siddiqui Saab point of view on this unfortunate state of affairs that is taking a new shape when it comes down to on a global stage. You know, for decades, Pakistanis and Kashmiris have been protesting in front of the Indian consulates and the embassies. And it is such an unfortunate to see our own people, our own constituents, our own activists and advocates who have been doing advocacy for Pakistan, issues of Pakistan, whether it is a political issue or a social issue, economical issue, we have always stood for Pakistan in every single one of them. Aaj kya ho raha hai ki what we see is ke same people are going in front of Pakistani's embassies. What have you gained by doing something of this sort, where you have turned up your own people against yourselves? How do you see this tragic development taking shape, especially at a global stage? Farooq Siddiqui साहब, आपको मेरी आवाज आई है? Did you hear me? Hello? Yeah. Were you able to hear my question? No, can you repeat it? Okay, what I was saying that you see, for decades, Pakistanis and Kashmiris have been protesting in front of Indian consulate and Indian embassies. Now the situation have developed to a point where same people are going in front of Pakistani's embassies and consulate. So after doing all these atrocities in Kashmir, what have Pakistani diplomats and the ruling regime have achieved out of this, rather than turning up its own people against them? No, I think it's very important. It's important for the Pakistani political establishment as well as the military establishment, along with the establishment in Azad Kashmir, whosoever they are, whether they are their own stooges or they are elected members. They have to get together and look at Kashmir as a territory which is disputed, a territory which is contested territory, and there are many connotations which can erupt out of this issue. So very important for Pakistani military establishment particularly is to rethink their policy towards Azad Kashmir. And again, I will say that if it goes out of hand, it will not be good for Pakistan's political position on Kashmir. And also, it will not be helpful to the people of Indian held Kashmir. Because as I see, when the way Indian media, the way the Indian political system has started instigating, giving it a different direction, that as if it is a resistance against the Pakistan for the liberation of Azad Kashmir. So that connotation is very dangerous for Pakistani establishment, and they need to think about it. Definitely it is that Kashmiris are going to lose in the end, because we have to understand that there is 900,000 army in occupied Kashmir from Indian side, and there are about 140,000 army in Pakistan. You cannot fight them. The leaders of Azad Kashmir and the leaders of Awami Action Committee need to know that they will have to have a negotiated settlement to have Azad Kashmir as a base for freedom struggle for Kashmiri, overall Kashmiri.
And they need to also understand that this is a very precarious times in the geopolitical world, where instability of the Muslims in this region will only give a negative impact for the whole Muslim world. I might want to recall that today Netanyahu and Modi and President Bill Clinton, President Trump exchanged messages and gave Modi a straight, what do you call it, straight chit. So there are certain things that we may not be able to see apparently, but behind the scene, what is happening and what could result, the leaders of Pakistan and also Awami Action Committee and the Muslim leaders of both Pakistan and Azad Kashmir need to sit down and look at it in a different perspective and stop this brutality on the people of Azad Kashmir. I am quite worried about what is happening in Azad Kashmir, and I'm very worried that the result of this uprising may turn into a different, it may get into a different direction, which will be out of control for both Pakistan as well as for us as Muslims. So please be careful. That I can understand the emotion that Javed Saab has. I can understand the hurt, the pain the people of Azad Kashmir or people who support Kashmir have right now. What has happened? People have been killed. I can understand that, and my heart goes out to that. But at the same time, let us be very responsible as Muslims, that we are passing through a stage in the world politics and geopolitics where we can, if we get astray, we might be in the end losers. So negotiation and table is the only way out right now. Negotiation and yes, absolutely, negotiation and table talk is the only way out for any issue that brings people against each other. Kuch logo ki perception hai, there is a perception, and I want you to elaborate a little bit, and then we will end our show. People are equating that the way Pakistani Rangers at this time in Kashmir are conducting their operation as if it's a replica of same model what's been happening in Gaza or by the Israeli occupational forces. Do you think any correlation between the way the operation is being conducted in Kashmir? Javed Sahab, your take on that? No, I don't think so. I don't think so. That I think it's related. I think it's replica of Modi model. What Modi did in Maqbuza Kashmir, and what Modi did with Mamta Banerjee, the CM, that branded her as an agent of Pakistan. Is kind of same kind of model that Pakistan is replicating. They're trying to kind of silence the voices in Azad Jammu and Kashmir. And Mujib, by the current crisis it's not an isolated kind of event. It's a result of kind of long-standing governance issues, as Farooq Saab already said, like over 8 decades. It's failure. It's their failure and economic neglect that Azad Kashmir had. The state of inability and the state's inability to address the legitimate demands of the public, and they are peaceful protesters. They're just asking what they're asking: good roads. They're asking good schools. Then they're asking good hospitals. Every hospital, my family's back there, and if something happens in our family, they go to local hospital, and they only get this journey to go to hospital to get this certificate or letter mentioning take them to hospital, referred to Rawalpindi, referred to Islamabad. Because when you take somebody to Islamabad, they don't
admit those patients until you have that letter. So our people go to local hospital to just get that letter. So why can't they put just one machine there that people can print the letter and save time? But that's the medical services we have. Unfortunately, there's no infrastructure. That's why this movement is building. And there's sentiment, of course, when people are deprived, of course, the Azadi sentiment will take over, and of course the people will, the sense will prevail that why we are neglected and why we are deprived because of lack of all these services. And we got resources, and our resources been misused, and our resources being used by Pakistan in the last like eight decades. Over water, over they're generating electricity every corner of state of Azad Jammu and Kashmir. And when they build a dam, they don't build a dam first. They build transmissions lines first. They lay the transmissions line, so as if the Kashmir is going to use any unit of the electricity that they're going to generate. So they have the fear that's why they put the transmission line first, then they build the dam, so they can have over resources, and they can misuse over resources. And that's what's been happening in last 7-8 decades. And it's a severe public frustration that's coming out because of the electricity tariffs. It's a taxation issues as well. There's an economic pressure on the people. The cost of living has gone high, and the people, their affordability is, of course, is still there. The income is still there. So it's breakdown of the trust as well between the governing body and the people on the street and the public. The authorities promised the relief, and they done the agreements again and again. It's been 1 year since they had this agreement with the Joint Action Awami Committee. About 35 to 34 their demands were kind of approved, but there's no implementation, unfortunately. And they failed to deliver those promises. There was a kind of timeline, and Awami Action Committee been asking again and again to kind of fulfill those kind of timelines, but unfortunately they couldn't. So that's why it's escalated. And what they're trying to do, they're trying to create a fear factor. They're raiding over houses. They are not taking account of our women in our house, our children, what impact they're gonna have. I'm just gonna give example of my cousin Saad Ansari. He's one of the member of Joint Action Committee, the Central Core Committee, and his house was raided, and his business, which is Plaza Ansari Plaza, famous place in Mirpur, was the whole shopping center was sealed. There are plenty of the businesses there. The poor people, they're running their business there. They're renting those shops, and all those shops been sealed nearly 5 days now, and people can't even open those shutters. And yesterday they raided their house, and they arrested two of his brothers. One is professor in university. He's got nothing to do with the politics. He's got nothing to do with anything. But they picked him up and picked the younger brother as well. And they basically, the children and the woman, they took them out of the house, and they sealed the house, locked the house, so the family can't go back into the house. Now they're taking over the properties. They took over the business. Now they're taking over households as well. These are the kind of fear tactics that they're trying to build. And then on gunpoint, they got both brothers to give a statement, and you can see in those videos that those statements are pre-written, and they're just reading like a script, like a robot, that they got nothing to do with this. And those videos will not kind of solve the solution. Those tactics will not come with any solution. As Farooq Sahab said, it's the table talk that they need to do. Is the implementation, and they need to kind of sit, and they need to have a kind of they need to use their intelligence to kind of table talk is the only way forward to fight. And yep, absolutely. I mean, I'm going to bring Farooq Sahab into the conversation. Farooq Sahab, in addition to what Brother Jay has mentioned, obviously the force will not bring the peace in the region, and obviously at the end of the day, you have to bring
the discussion on the table, and that's where the issue would be resolved. And why damage before that? Why do you want to have a damage of human losses, economical losses, property losses? At the end of the day, you have to sit down on the table and talk about it. In addition to that, I want to ask one more question, and you can certainly comment on that. For example, I want to see that, by playing those tactics, by using those forces, by bringing about those negativity in the social media and the mainstream media, causing a friction between the people of Pakistan and people of Kashmir. I think overseas Kashmiris have this responsibility at the same time that make sure that the love and the trust and the brotherhood and the sisterhood that we have developed over the years between the people of Pakistan and Kashmir, that should stay intact. It should not get eroded by these false, frivolous, and baseless accusation that this media is portraying against each other. Please comment on that also. What Javed Saab referred to as the Modi template. My appeal, my suggestion to Pakistan establishment is that one false cannot be justified by another false. One error cannot be justified by another. Pakistan does not have to match India's way of dealing with the democratic processes. If it has to show itself as a better country and a better society, then it has to come above India's ways of handling their people. I have heard some of the analysts in Pakistan saying that India mein ye ho raha hai, to ye kaun si ye hai. So please, to them, my appeal is that you have to be above India society, Indian state. Indian way of governance is a corrupt governance, a bad governance. You don't have to match it. So you have to come up, be on a higher scale. And these are public service, better healthcare facilities that they are demanding. They are demanding improved education services. They are demanding better roads and infrastructure and telecommunication. And let me also put forth this point that there is a 1 million Azad Kashmiri people outside Azad Kashmir in England, United States, Australia, and throughout the world. And they are sending their money. It becomes more than $2 billion annually for Pakistan. What are you doing? Are you putting X on your own feet? What is it? Who are those people who decide that we should confront these Kashmiris with force when they are your lifeline? I have been to Azad Kashmir and I have seen that these people from England who have their houses, they, as Javed Saab said, they make their own private electricity, these transmission lines to reach their houses. So why don't you understand and why don't you see the other part, the better part of Kashmiris, how they have supported Pakistan? And in turn, you are dealing with them with this brute force and hurting them all over. You are complaining about the person in United Kingdom, the member parliament, who has been a staunch supporter of human rights in Kashmir against India, and you are this time trolling him. Who are these people? These are the enemies of Pakistan. They are not friends of Pakistan, who deal with Azad Kashmiri people in a manner in which they are dealing. I don't think that they are the friends of Pakistan. So my appeal again is that there should be negotiations with Awami Action Committee. And I know personally, Mr. Saad Ansari, you mentioned,
an advocate, a well-learned person. He can't be a terrorist. You are putting him as a terrorist list. This is absurd. Absolutely, it is an absurd, and I think you have said it right. Two wrongs don't make one right. People of Pakistan who are calling the shots, especially in Kashmir, those who are adamant to use force, they need to wake up. Eventually, they will end up sitting on the table. Across the table would be the people from Azad Jammu and Kashmir Awami Action Committee, and you'll be talking to them. Let's not burn all the bridges. Keep the doors of negotiation open. Take good care of yourself. Thank you so much, both of you, for taking the time. Ji, you want to say? I wanted to add on your last question. Sure. I don't think there's any friction between normal Pakistani people, the population, the public, and the Kashmiri public. Of course, there are forces that are trying to create that friction, but we have friendships there, we have friends there, we have relatives there, we have our businesses there, and we have our investments there. Our Kashmiris. I had a privilege to visit your house in Islamabad, and we invested billions of pounds and dollars in Pakistan, and it's not that we are against any country or any, but we are against those forces who made wrong judgments and wrong decisions, and they have their I don't know, some foreign agendas that they don't want to see any stabilization in the region, and even people, public of Pakistan, they suffering as well, and they are the victim of these forces as well, and they raising their voice against this occupation of their resources as well in Pakistan, and we are not doing anything different from them. We are doing exactly same, and what we want our own basically infrastructure. We want our own basic rights, and I hope the Pakistani public will stand up and they will help and support our movement, and because this is the way forward for their prosperity as well. This is the way forward for their future generations as well, because there's trillions of dollars being injecting towards this defense that they have, the defense system. So whereas all that money should be spent rather than on the defense, they should be spending on their roads, on the normal people, the common people, the poor people. The people need those investments, and the people needs those type of infrastructure in place in Pakistan. So I would urge all the Pakistani public that you need to kind of stand up in support of people of Azad Jammu Kashmir. People of Azad Jammu Kashmir are not against you or your rights. We are always supporting your rights and your basic rights as well. So why don't you stand with us as well? Support our movement. It's the movement for our basic right and our own existence as well. Absolutely. And I think you have said it right. And that's where we will end the show today. Stay united, stay connected, and we'll talk again. Thank you.